ادھار کی ریہڑی سے آلو چاٹ لگانے والے آج جہلم کے مہنگے ترین علاقے میں فروٹ چاٹ کی 11 دکانوں کے مالک کیسے بنے؟ میجر فروٹ چاٹ کے مالک محمد شفیق کی زبردست باتیں اور دلچسپ کامیاب کہانی۔ ریڑھی داری، چھولے دارے، آلو دارے لگا کر ادھر کھڑا ہوا ہوں۔ اب میرے اللہ نے میرے پہ اتنے احسان کیے ہوئے بیان نہیں کر سکتا۔ کام کا آغاز کہاں سے کیا؟ میں نے تو سنا ہے کہ 10 روپے کی نوکری بھی کی گھروں میں، آج 11-12 دکانیں اور اتنی بڑی جگہ، وہ بھی جی ٹی روڈ پہ مہنگی ترین جگہ پر، اس کے ماشاءاللہ مالک ہیں۔ کیا واقعی آپ اس جگہ کے مالک ہیں؟ مالک تو وہ غفور الرحیم ہے جس نے پیدا کیا ہمیں۔ اچھا، پہلے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کرتے 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 بس اللہ نے میری سنی، ایسی سنی کہ سونی لی کہ شاعر کہتا ہے نا کہ دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بدامہ ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامان ہو گئے۔ سمجھائیے نا، یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہوا ہے۔ تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا بچہ جانی، یہ ریڑھی داری، چھولے دارے۔ میری زندگی کا آغاز جو ہے نا بہت ہی نازک مزاج ہے۔ نازک مزاج کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے سنبھالتے ہی میں 10 روپے مہینے کا گھر میں نے کام کیا ہے۔ گھر میں کیا نوکر چاکر کا کام؟ نوکر کا، حتیٰ کہ اتنا بچہ تھا کہ ان کی بھینس جب نہلاتا تھا نا، نیچے بینچ رکھ کے تو اوپر وہ بھینس نہلاتا تھا ان کی۔ بھینس نہلانے کے لیے بینچ رکھنا پڑتا تھا، اتنے چھوٹے تھے؟ چھوٹا تھا تو 10 روپے بھی چھوٹے تھے۔ تو 5 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، تو 5 سال میں کمانا شروع کیا تھا، کمانا شروع کیا۔ 10 روپے مہینہ۔ امی کو امی تو ابھی کہتے ہیں نا، ہم بیبے کہتے ہیں، تو ممی کو لا کر دیے 10 روپے، انہوں نے سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ میرے بچے تو نہیں وقت پہ گیا ہے، تو نہ پتر، تو تیرے 3 بھائی ہو کے بھی وہ داخل ہو، تو بھی داخل ہو جا۔ میں کہ بیجی میں نہیں پڑھنا، میں کو نہیں پڑھنا۔ نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھا، ایک جماعت بھی نہیں پڑھے، اسکول کا رخ ہی نہیں کیا؟ نہ۔ یہ پھر شعر و شاعری، انگریزی بھی بول رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اردو بھی بول رہے تھے، یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ یہ زمانے نے ستایا ہمیں، وہ بھی ستاتے ہیں، لاش بھی کام جاتی ہے جو مرکز پہ آتے ہیں، خود آ جاتا ہے۔ اچھا، یا زمانے نے سکھایا بہت کچھ۔ ہاں جی، یہ زمانے کی باتیں ہیں، آپ سے سیکھا، آپ سے پتہ چلا کہ اس لفظ کو ایسے استعمال ہوتے ہیں، یہ لفظ ایسے ادھر استعمال ہوتا ہے۔ بس کرتے کرتے مجھے بھی آنی شروع ہوگی، بس۔ تو بس اس کے بعد میں فائن فلور آٹے والی مل میں چلا گیا تھا، ادھر بینک مینیجر کے گھر انہوں نے بھیج دیا، انہوں آٹے والی مل کے مالکوں نے۔ تب کتنی عمر تھی؟ اس وقت بھی 7-8 سال تھی، مگر بات کرنی مجھے آتی نہیں تھی، پنجابی بولتا تھا کبھی کبھار۔ تو انہوں نے خیر، بیوی نے مجھے بہت پالش کی ہے۔ بیوی نے میرے ماں کے درجے کے بعد اس کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ سچا، ان کو کیا میں دائم رکھنا، ان کو شاد و آباد رکھنا۔ انہوں نے میری تربیت کی، آج میجر بنا ہوں تو ان کی وجہ سے بنا ہوں۔ یہ میجر کی کہانی کیا ہے؟ یہ تو آپ کا تخلص ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی راستے پہ آ رہا ہوں۔ کرتے 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 جنگ 71 کی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یار یہ زندگی تو ایسے ہی گزر جائے گی، تو میں پاکستان کے لیے کیوں نہ مروں، اس کے لیے کیوں نہ شہید ہو جاؤں، تو میں نہیں ہونا بھرتی۔ بس جی، میں دعویٰ تھا میرا، ایک سسٹم تھا، میں نے بھرتی ہو گیا 71 کی جنگ میں؟ یا انہوں نے ایک دفعہ نان کوالیفائڈ کر کے نکال دیا تھا۔ دوسرے دن پھر میں چلا گیا، جب گیا تو میں نے کہا آپ نے سارے نام لے لیے، میں واقعی کمزور ہوں، جیسا بھی ہوں۔ اس دل کو نہیں ناپا آپ نے۔ یہ دل کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے شہید ہو جاؤں، اس کے لیے جان دے دوں، مجھے کیوں نہیں دینے دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ مسکرا کر مجھے کہتے ہیں، کیپٹن صاحب تھے، انہوں نے ویس کو بھرتی کر دیا۔ میٹرک سے کم اس کو لیتے نہیں ہے، اس ٹریڈ کو۔ وہ مینو پڑے گا تو کوکنگ کرے گا نا سر، پھر افسروں کا کھانا پکانا ہے، سمجھائیے نا۔ خیر جی، بھرتی ہو گیا۔ جب بھرتی ہوا تو میں 5 دن کی چھٹی انہوں نے دی، یونیفارم دی کہ 5 دن کی چھٹی کاٹ کے آؤ، آپ لوگوں کی ٹریننگ ہونے والی ہے، بعد میں چھٹی نہیں ملے گی۔
ٹھیک ہے جی. جب میں اترا اپنے اسٹاپ پہ, ادھر میرے دوست بیلی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مزاحن کہہ دیا تھا وہ میجر صاحب آ گئے, میجر صاحب آ گئے, وہ ہل پہ گئی سر. اچھا, وہ آج تک چل رہا ہے آپ کے جو فروٹ چاٹ کی دکان ہے وہ بھی اسی نام سے مشہور؟ میں اسی نام سے. میرے شاگرد نے نئی شاندار لگا دی. پھر انہوں نے کہا کہ یار تو اپنا حوالہ دے دو. میں نے کہا میجر فروٹ چاٹ لکھ دو. اچھا, یہ کون سے سن میں یہ بنی تھی جگہ, اس جگہ پر آپ نے فروٹ چاٹ کی دکان؟ سن 87. تب کیا ایک دکان تھی, ریڑھی تھی, کیا تھا؟ ریڈی کدھر, میں آپ کو اسٹریٹ بتا رہا ہوں نا. پھر میں نے جب لاس نیکی سے ریٹائرڈ ہوا, ریٹائرڈ ہونے کے بعد پرائیویٹ بینک ریٹائر چڑھ گیا. اور طارق عزیز نہیں ہے جو للام گار والا, وہ نوسپینٹ کیا کرتا تھا اس کی. میں نے کہا یار یہ آدمی صحیح ہے, اس کی وانٹ صحیح ہوگی. میرے پیسے جمع کرانے ان کا بھاگنا ایک برابر تھا. رات کو رونا, دن کو مزدوری کرنی. میں نے خدا سے شکوہ کیا, یا اللہ یہ آپ نے خود قرآن شریف میں لکھا ہوا کہ رزق لال عین عبادت ہے, وہ عبادت میں صحیح کر کے آئیں گے, اس کا صلہ یہ مل رہا ہے. تو یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے. سو گیا, خواب میں ریڑھی آتی تھی سامان سے, خواب میں ریڑھی آتی ہے؟ ریڑھی سامان سے اچھا, سفید سی. میں نے کہا یار یہ تو رب العالمین مجھے کہہ رہا ریڑھی لگاؤ. ریڑھی دھاری, چھولے دھارے, آلو دھارے لگا کر ادھر کھڑا ہوا ہوں. مٹی کسان کی نہیں ہوتی ترامیاں, اس میں ایک میں چنے ڈالے, ایک میں وہ آلو ڈالے, اور دوپٹہ بیوی اپنی کا اوپر ڈالا. بعد یہ گھر سے لایا, یہ مل بوڈی چلتی تھی. یعنی کہ الگ سے دوپٹہ خریدنے, چادر خریدنے کے بھی پیسے نہیں نا تھے؟ نا, اچھا, یہ مل چل رہی تھی بڑی زبردست. تو 8 آنے کی چنا چاٹ سے میں نے اسٹارٹ لیا, تو بک جاتی تھی. اور صبح اور شام, صبح اور شام, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میرے اللہ نے میرے پہ اتنے احسان کیے ہوئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا سر. اور یہ ساری جگہ اب اپنی ہے؟ یہ نہیں, رینٹ پہ لی ہوئی ہیں یہ دکانیں. تو ویسے اسی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے, یہیں سے نکل رہا ہے رینٹ سارا؟ ہاں جی, 11 دکانوں کا. بجیا جی وہ عامی سر پوری یہ ریڑھی ابھی بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے, حالانکہ دکانیں ہیں, پھر ریڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے ساتھ یہ تو علامتی طور پر؟ یہ ایک یاد دہانی, یہ میرا سٹارٹ ہے زندگی کا. یہ میری زندگی کا زیور ہے, میری زندگی کی شروعات ہے, میری زندگی کا آغاز ہے. تو یہ اس کو میں کیسے بلا سکتا ہوں؟ اسے نہیں بلایا, نہیں جی, ساتھ رکھا ہوا ہے. ہاں جی, اچھا. پھر اس کے بعد ادھر بھی ماشاءاللہ جب میں نے بھوک نکالی, پھر ہم نے میاں بیوی نے دونوں نے حج کیا ہے. ماشاءاللہ. حج ایسا کیا کہ رب العالمین نے ایسا کرایا کہ کسی نے نہیں کیا ہوگا. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ مکے کی نشانی, مکے میں اذان دینے کا شرف مجھے. مینا میں ساری اذانیں میں نے دیں, میدان عرفات میں اذانیں دیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پنڈی سے روانہ ہوئے نا رام باندھ کر, تو ایئر ہوسٹس نے سب حجی اکٹھے کیے, 2 نام پکارے ہیں, محمد شفیق, شناز اختر. کمن ان سائڈ اسید ایک پسائڈ سانو دوا VIP سیٹاں تے بٹھا کے, دوسرے حاجیوں کو کہنے سارے پیچھے بیٹھے. کیوں آپ دونوں کو پیچھے آگے کیوں VIP میں بٹھایا؟ مجھے نہیں پتا, یہ اس کا کام, بزنس کلاس میں. یعنی کہ مجھے نہیں پتا, یہ جانے تو وہ جانے. کیا وہ ماں کو دیے ہوئے 10 روپے کی برکت ہے یہ ساری؟ بس میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ٹائم نہیں ضائع کیا زندگی میں. فوج میں تھا نا جب, تو 10 دن کی چھٹی آتا نا کم سے کم, 1 دن جانے کا ضائع, ایک آنے کا. 8 دن کی مستری مزدوروں کے ساتھ دیہڑیاں لگا کر میں پیسے ابو کو دیتا تھا. آگے خود اندازہ لگا لیں. چھٹیوں پہ بھی آتے تھے, وقت ضائع نہیں کرتے تھے؟ نہیں نہیں, اب کتنی جائیداد آپ نے بنا لی ہے, کتنے گھر, کیا کیا بنایا ہے؟ بس الحمدللہ میرے بچے ماشاءاللہ. میں نے اس جو ماہ رمضان گزارا ہے, سب بیٹوں کو اپنے اپنی جگہ تقسیم کر دی, بچیوں کو بھی تقسیم کر دی. میں آئی ایم اویلیبل. آج مر جاؤں نوور مین, میرا پیچھے کوئی بات بھی یہ نہیں کر رہا پاپا میرے لیے کیا چھوڑ کر گئی ہے, مجھے کیا دے کر گئی ہے. میں ویری ہیپی یار, ویری ہیپی. سب بچوں کو ان کے حصہ دے دیے؟ یہ سب کچھ, سب خوش ہیں؟ اب خوش ہیں. ابھی کیا, کتنے بچے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹی ہیں ماشاءاللہ. تو بیوی تو فوت ہو گئی ہے تقریباً 8 سال, 8.5 سال ہو گئے. 12 ربیع اول والے دن فوت ہو گئی ہے میری بیوی. اور یہ 4 بچے, بیٹے اور 2 بیٹیاں, ان سب کی جو کفالت ہے,
ان کو جو بھی آپ نے جائیداد دی سب اسی جگہ سے لی ہے؟ اور چیزیں اور کس سے لے لیے؟ آپ کی فروٹ چاٹ میں ایسا کیا جادو ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پر رکتی ہیں اسلام آباد جانے سے پہلے جہلم میں کہ میجر کی فروٹ چاٹ کھانی ہے؟ بس یہ اللہ کا شمار ہے، میرے ہاتھوں کا شمار ہوگا، میرے اللہ کا کمال ہے، یہ سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں بنا ہوا ہے، میں ذائقہ بھی ٹیسٹ بھی جو کچھ بھی ہے۔ پھر میں نے ضیاء صاحب سے نام لیا ہوا ہے، کس وجہ سے لیا ہے، ان کو بھی مزہ آیا تھا تب نام دیا۔ ضیاء الحق صاحب سے ضیاء کس چیز کا انعام ملا؟ جنرل کلو صاحب سے، ان سے بھی نام لیا ہے، 500 روپیہ۔ اچھا کھانا پکانے پہ؟ ہاں جی، آئی آفیسر میس کوک مائی ٹریڈ، میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں سر۔ ہاں جی ہاں جی۔ اب اس عمر میں جب اتنا کما لیا، ساری زندگی 5 سال کی عمر سے آپ کمانے لگے، جی نہیں چاہتا آپ ریسٹ کریں، گھر میں سکون سے بیٹھ کے کھائیں؟ سر ویشی کو سکون سے کیا مطلب؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا بات! ٹھیکانا گھر کے ٹھیکانا کیا، ہمیں کیا بلکہ یہ کہ رام کروں، میں تو بچوں پہ اتنی جواب داری نہیں ابھی تک ڈالی، اتنی سی بھی۔ ان کی ماں فوت ہوئی ہے، میں نے کہا ماں بھی میں آپ کی ہوں، باپ بھی میں آپ کا ہوں، تو میرا بچہ مزے کرو مزے پاؤ۔ شعر و شاعری سے بھی خوب لگاؤ ہوئے ہاں؟ وہ تھا جب فوج میں تھا، ڈرامے ہوتے تھے، حصہ لیتا، گانا گایا۔ یہ لاسٹ ریکی مجھے یہ نام ملا تھا بریگیڈ، یہ ڈب ہیڈ کوارٹر، کمپٹیشن ہوتا تھا 4 یونٹوں کا، تو ان یونٹ میں سے میں فرسٹ آیا تھا، یہ رفتہ رفتہ گانے کی وجہ سے گانا گایا تھا؟ گانا کھا سنائے نا ہمیں بھی، بس یار چھوڑو، چلے 2 بول تو سنا دیں۔ کہ یہ عنایتیں غضب کی، یہ عنایتیں غضب کی، آہا، یہ بلا کی مہربانی، یہ بلا کی مہربانی، میری خیریت بھی پوچھنے، آئے ہے، میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی، واہ 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 واہ، کسی اور کی عنایتیں غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی کسی زبانی، اور کی زبانی۔ میری چشم بے زباں سے میری چشم بے زباں سے جو گرے ہیں چند قطرے، وہ سمجھ سکے تو آنسو، نہ سمجھ سکے تو پانی، یہ عنایت غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، چھا گئے ہیں۔ بہت شکریہ شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقینی طور پر ان کی باتیں، ان کی کہانی سن کر آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا، خوب محسوس ہوں گے۔ دانش حسین کو اجازت دی، اللہ نگہبان۔